والے کی کر رہے ہیں. میری پتہ نہیں بہنیں یہاں پر ہیں یا نہیں، لیکن اگر ریکارڈنگ سنیں، ہماری خواتین دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اور میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگا کر وہ ڈائریکٹ اللہ رسول کو تو برا کہتے ہوئے خوفزدہ ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے کہنے کے مطابق شدت پسند حملہ کر دے. سب سے آسان یہ ہے کہ داڑھی والے علماء مفتیان کرام کی گردن ناپ لو. بھئی ان مولویوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہے. بعض کہتے ہیں اتنا سخت دین کوئی ہے؟ مفتی صاحب تو بہت سخت بیان کر گئے. اتنا سخت دین نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں اتنا سخت دین نہیں ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ واقعی ہمیں کھڑا کر کے گولی مار دو. خامخواہ دین کو ہم نے سخت کیا ہوا ہے. اب جو نرم دین ہم نے چھپایا ہوا تھا وہ نکال کے پبلک تک آپ پہنچا دو. لا وہ نرم دین لے کر آؤ. کہاں ہے وہ نرم دین؟ یعنی شریعت سے، اپنے نبی کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہم نے ایسے بیہودہ جملے پبلک میں عام کر دیے ہیں کہ جس کے بعد ہم خود مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں یار صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، اتنی سختی نہیں ہوتی دین میں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین، سرکار رحمت للعالمین. بھائی پھر خوف کس بات کا ہے؟ زبردست. آپ کے جذبے کو سلام. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، سرکار رحمت للعالمین. یقیناً ان دو کی محبت، ان کی رحمت آپ کی والدہ کی محبت اور رحمت سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں اور والدہ کے پاس کھانا ہو، بتاؤ کہ کھلائے گی کہ نہیں کھلائے گی؟ اگر آپ بیمار ہیں دوائی دے گی نہیں دے گی؟ تو چلے پھر رحمت کا امتحان ہو جائے، آپ کے جذبے کا امتحان ہو جائے. ایک ہفتے تک دروازہ اندر سے لاک کر لیجیے گا، کھانا نہیں بنے گا. اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین، آنکھیں بند کر کے کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں، آپ غیب سے کھانا پہنچائیے. ہم کہتے ہیں نا سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. تو وہ جب آپ کی والدہ آپ کو بھوکا نہیں مارے گی تو اللہ بھی بھوکا نہیں مارے گا، رسول بھی بھوکا نہیں ماریں گے. چھت پھٹے گی، جبریل امین تھال لے کر آئیں گے جنتی کھانے کا، کھائیے گا. اب آپ جواب میں کہیں گے مفتی صاحب دماغ خراب ہے، ایسے کہاں سے کھانا آتا ہے؟ تو پھر کیسے آئے گا؟ بھائی محنت کرنی پڑے گی، خریدنا پڑے گا، گھر میں لانا پڑے گا، پھر صاف کرنا پڑے گا، ہانڈی میں ڈالنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، پھر دسترخوان پہ آئے گا، لقمہ توڑنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، پیٹ میں اترے گا، تب کہیں جا کے پیٹ بھرے گا. سبحان اللہ آپ کی ذہانت کے. ایک پیٹ بھرنے کے لیے تو اتنا لمبا پروسیس، اور جنت میں جانے کے لیے بس بیٹھو، سنا ہی نہیں، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو، مسکے پالش لگاؤ، رشوتیں لو، سود لو، اور اس کے بعد بس یہ کہتے رہو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں ڈال دے گا. تو پھر اللہ کی رحمت کے بڑے ہونے کا یقین دنیا میں کیوں نہیں ہے یہ بتائیے؟ جواب ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ بیہودہ جملے ہمارے درمیان عام کیے گئے ہیں. اس کو پہچانیں اور سمجھیں.